کنفرم کلیکشن کے محترم دوستو، السلام علیکم۔ آپ کو ہماری اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہم پچھلی ویڈیو میں پوچھے گئے سوال کا جواب آپ کو بتائیں گے۔ اس کا صحیح جواب ہے وقت، یعنی ٹائم۔ کسی کے ذہن میں اس کا جواب نصیب ہوگا، کوئی سایہ کہے گا، تو کچھ عورتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ ان کی ساس نے ہی زندگی بھر ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، مگر یہ وقت ہی ہے جو زندگی بھر انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور رنگ بدل بدل کر ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ دوستو، آج کی ہماری یہ محنت بھی ذرا رنگین ہے، یعنی فن مصوری کا آغاز۔ پہلی تصویر کس نے بنائی؟ کن کن لوگوں نے یا قوموں نے اس عالمگیر اور ہزاروں سال پر محیط اس فن میں حصہ ڈالا؟ مونالیزا کون تھی؟ کس نے اس کی تصویر بنائی؟ ایسے ہی بہت سے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، مگر پہلے ہماری اس کلرفل محنت کو لائک ضرور کریں اور ہماری ویڈیو پر نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو اب چلتے ہیں اپنی رنگین دنیا میں۔ پہیا پہلی بار کسی ایک انسان نے ہی بنایا ہوگا، مگر ہم اس کا نام نہیں جانتے۔ ہزاروں سال پہلے کسی نے کوئلے سے چٹان پر کچھ نقش بنانے کی کوشش کی تو یہ فن مصوری یعنی پینٹنگ کا آغاز تھا۔ دنیا کے قدیم شہر اور پرانی تہذیبوں کا وہ ورثہ جو انہوں نے چٹانوں اور دیواروں پر محفوظ چھوڑا، آج بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پرانا انسان کتنا بڑا فنکار تھا۔ حضرت ادریس نے جب انسانوں کو طوفان نوح کی خبر دی تو ساتھ ہی عبادت گاہیں بنوائی، جہاں اس وقت کی تمام ضروری اشیاء کی تصویریں بھی بنوائی تاکہ طوفان کی وجہ سے یہ مٹ نہ جائے اور دوبارہ وہ چیزیں دیکھ کر بآسانی بنائی جا سکیں۔ حضرت ادریس کی وفات یا آسمان پر اٹھائے جانے کی خبر جب آپ کے شاگرد اسقل بیوس کو ہوئی تو اس نے آپ کی محبت اور احترام میں آپ کی تصویر بنائی۔ یونانیوں کو مصر کے ان علاقوں میں حضرت ادریس اور اسقل بیوس کی یہ تصویریں ملی اور پھر انہوں نے اپنی کتابوں میں ان کا تذکرہ بھی کیا۔ بت پرستی کا آغاز بھی ان تصویروں کے احترام اور بعد میں پوجے جانے سے ہوا۔ دراصل عظیم طوفان کی خبر اس زمانے میں جب کہ ابھی حضرت نوح دنیا میں نہیں آئے تھے، لوگوں کو خوف زدہ کر گئی۔ پہاڑوں اور غاروں میں جو قدیم تصویر کشی کی گئی وہ اسی وجہ سے کی گئی تھی۔ ایک سائنسی تحقیق کے مطابق غاروں میں بنی ان تصویروں کا زمانہ 20 سے 30 ہزار سال پرانا ہے، مگر حضرت ادریس کا زمانہ 8,000 سال سے زیادہ پرانا نہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ 3,500 قبل مسیح میں انسان نے باقاعدہ تصویر بنانے کا آغاز کیا۔ پہل اپنی بات سمجھانے کے لیے تصویر بنائی گئی۔ بابل، مصر، ہڑپا اور موہنجو دڑو میں جو تصویریں ملی ہیں ان میں فن نہیں بلکہ پیغام چھپے ہوئے ہیں جنہیں ہم آج بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسی تصویریں جس میں منظر کشی کی گئی ہو لینڈسکیپ کہلاتی ہیں۔ گیلے پلاسٹر پر کی جانے والی پینٹنگ فریسکو کہلاتی ہے۔ ہالینڈ کے مصور ریمبرانڈ نے اولین پینٹنگ بنائی، وہ 13ویں صدی کا مشہور یورپی پینٹر کہلایا۔ اٹلی اور فرانس کو مصوری کا گھر کہا جاتا ہے۔ یہاں مصوری کے ساتھ مجسمہ سازی کا فن بھی اپنے عروج پر ہے۔ یورپ میں واٹر کلر کا استعمال کافی پرانا ہے، وہاں 16ویں صدی میں یہ کلر استعمال کیے جاتے تھے۔ تصویر بنانے میں پہلی بار آئل پینٹنگ کا استعمال دو بھائیوں ہیوبرٹ خط وان آئک اور یان وارٹ آئک نے کیا۔ انہوں نے سن 1441 میں اپنا پینٹنگ کا شاہکار دی ایڈروشن آف دی لیمپ پینٹ کیا۔ سن 1310 میں اٹلی کے پینٹر گیو ٹوڈی پونڈا نے اپنا مشہور فریسکو لائٹ آف سینٹ فرانس مکمل کیا۔ اٹلی کے مشہور پینٹر لیونارڈو ڈونچی نے اپنا مشہور شاہکار مونالیزا مکمل کیا۔ یہ فلورنس کی ایک خاتون لیسیٹ کا پورٹریٹ ہے۔ وہ اپنی دل فریب اور جادوئی مسکراہٹ کے باعث دنیا بھر میں فن مصوری کا زندہ نمونہ سمجھا جاتا ہے۔
سن 1537 میں مائیکل اینجلو نے ویٹیکن کی گرجا گھر کی چھت پر اپنی پینٹنگ دی لاسٹ ججمنٹ بنائی۔ مائیکل یورپ کا عظیم مجسمہ ساز بھی ہے۔ کینیڈا کے پینٹر ای ملر نے 1926 میں 6 ماہ تک نیاگرا آبشار کے پاس بیٹھ کر نیاگرا کو ڈیزائن کیا۔ مصور رافیل نے چائلڈ اینڈ میڈونا کے موضوع پر کئی شاہکار تخلیق کیے۔ امریکہ کی خاتون مصورہ جارجیا اور کیف کے فن پارے بھی دنیا مصوری کا اثاثہ مانے جاتے ہیں۔ دنیا کے مشہور پینٹرز میں پکاسو، وان گوگ اور ایل گیریکو بھی ہیں، جن کی پینٹنگز نے دنیا بھر میں دھوم مچائی۔ شاید آپ جانتے نہ ہو، مگر شاعر مشرق کے ساتھ مصور پاکستان بھی علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے۔ مصور مشرق عبد الرحمن چغتائی کو کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم کے پورٹریٹ انہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ سن 1969 میں عبد الرحمن کو پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا۔ پاکستان میں مصوری میں سب سے زیادہ اور اہم کام صادقین نے کیا۔ ان کو خطاطی اور مصوری پہ ملکہ حاصل تھا۔ لائٹ چیئر ان کا فنی شہپارہ ہے۔ پاکستان کی مشہور جگہوں پر صادقین نے اپنے ہاتھوں کے نقوش چھوڑے۔ گلجی کا ذکر نہ کیا جائے تو غلط ہوگا۔ صادقین کی طرح گلجی بھی اپنے کام کے عاشق تھے۔ ان کے کئی شاہکار آج بھی ان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ فن مصوری نے انسان کے اندر کے فنکار کو باہر نکالا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت اور کوشش پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ آخر میں آج کا سوال، وہ کون سی چیز ہے جو سخت گرمی اور دھوپ میں بھی خشک نہیں ہوتی؟ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔